ہمارے ساتھ مولانا ظہور القادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں، مسلم دھرم گرو ہیں، اسلام کے جانکار ہیں، اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو، حدیثوں کو پڑھا، سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی، تو ان کے اپنے ترک ہیں۔ تو سب سے پہلے مولانا ظہور القادری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ، عزت کے لیے ہتیا، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو، کسی بھی شخص کی ہو، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، پتنی بہن، کچھ بھی ہو، کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ذالک حبک حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میڈم، آپ کا سوال بہت بہتر۔ مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز، عام آدمی، انسان بہت اعلیٰ چیز، کسی کو ضرر، خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت، قتال، جنگ، عہد، ان تمام چیزوں کی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو، باپ ہو، بہن ہو، ماں ہو، قبیلے کے ہوں، اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی اس طرح جاہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم۔ یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے، خفا ہو کے، اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا، کچھ بھی کیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو میڈم، آپ جان بڑی انوکھی چیز ہے، رب نے جان اس لیے دی ہے۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا، ایک انسان کا۔ اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک، کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو۔ رب نے، ایشور نے، بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے۔ اب عبادت کون سی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے۔ اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یاد کرے، اس کی پرستش اور پوجا کرے۔ تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو، یا اس کو مار دو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے، اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوجھ کر کے کسی کا، تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے، من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہے، وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اتنی بڑی سخت وعیدات ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے۔ جی، وہ اپنے من سے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرایا گیا۔ ایڈم، اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں۔ ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں۔ اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی، اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 47 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میساکار، قتل و قتال نہ کر دے۔ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 کہتی ہے، جاؤ قتل کرو ان تمام مشرکین کو، جہاں پاؤ گھیرے میں لو، ان کو گھات میں لو، اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو، قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، زکوٰۃ نہ دے دیں، نماز نہ قائم کریں، یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ لانگ اسٹوری شارٹ میں جاتے ہیں، سمپل سا سوال کرتے ہیں، اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے، ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے؟ مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر، لمبا نہ کیجئے گا۔ دیکھیے میرے عزیز، بہرحال میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے، لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے، پرابلم ہے کچھ۔ دیکھیے، آپ نے، میڈم نے جو سوال کیا، جیسے میں نے آپ کو سنا، تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں۔ آپ نے جو کیا، جو آیت جو آپ نے نمبر بنا، ہر ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اب بے گناہ تھا، قتل کر دیا، تو اس کی سزا، قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو قتل نہیں، آپ غور سے سنیے۔ سر یہ نہیں پوچھا، سر پہلے سوال سن لیں، کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں ارے اس میں میرے تمہید سوال کا اس جواب لیے نہیں ہے۔ باندھی جاتی ہے اگر کہ آپ غلط سوال کرتے ہو۔ سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت، اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت، کس لیے؟ اس باپ کا اس کا قصاص جرم کیا کیا ہے؟ تھا میرے بھائی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں۔ کیٹیگرائزیشن نمبر 1، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرائزیشن۔ پہلے آپ، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بلا وجہ قتل کیا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس کا کوئی جرم تھا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر۔
آپ کے لیے اوپن ہے شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا, تمہید نہ باندھیں, کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً 1 منٹ 60 سیکنڈ بولا, میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے. دیکھیے سوال سمپل ہے, جواب بھی سمپل. آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت. دوسری چیز, کوئی باپ اپنے سن لیجیے, آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا میڈم, آپ ان کو جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے. میں ان کی بات سنا, ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا. اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے. کسی بھی بنیاد پہ کیا ہو. ایک منٹ قادری صاحب, جی, کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوکے, چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے لیے, مطلب ٹھیک ہے, شریعہ کا بھی قانون ہے, دیش کے بھی قانون ہے, تمام چیزیں, ٹھیک ہے. تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے, یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں, کسی بھی بات سے ناراض ہو کر, ناگوار گزری ہو, اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو, اپنی شان کے خلاف لگی ہو, ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی, تو وہ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا. باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا, اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی, یہ ایڈم کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں لیکن آپ میری بات, دونوں لوگ میری بات سنیں. باپ نے بیٹے کو قتل کیا, خواہ خواہ ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پالتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نوعیت نہ ہو. نوعیت کو ظاہر کیجئے. میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا, میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن لگا. ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا. یہ من گھڑت سوال, اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا. کنڈیشن قادری صاحب, آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنی عزت کے لیے, اپنے رسوخ کے لیے, اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا, اسے کیا بولتے ہیں؟ اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا. آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے, اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں, اور انسانیت کا قتل سب ہے, لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا؟ یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت باندھیے, یہ مت کیجئے, میں نے کلیئر کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا؟ آپ اس کو بتائیے, ہم نے تو منع کر دیا. باپ ہتھیارہ کہلائے گا کہ نہیں, چاہے وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو. ارے ایسے کیسے ہتھیارہ ہو جائے گا؟ سنیے نا, اگر کوئی آدمی اپنے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, میں آپ کو دے دیتا ہوں. بتائیے, کلیئر کیجئے نا. میں کلیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کو 3 چیزیں دی تھی, آپ نے سنا نہیں تھا, آڈینس سن چکے ہوں گے. 3 چیزیں میں نے دی تھی, 3 کیٹیگرائزیشن. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, بلا وجہ قتل کیا. I don't care, قتل بلا وجہ کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی, یہ غلط ہے. حضرت سن لیں. ارے سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ حوالہ دیجئے. ایسے تو میں بھی, ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے, آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا حوالہ دیے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا. اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا. مسند احمد حدیث نمبر 346. الفاظ حدیث بیان کیجئے. حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب نہیں ہے, وہ عمر بن خطاب ہے. قتل کیا. پہلے الفاظ صحیح کیجئے, عمر بن خطاب, خطاب نہیں, خطاب ہے وہ لفظ کو صحیح بیان کیجئے. خطاب ہی بولا, سنیں, کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت. آپ الفاظ, زبان کو بھی ذرا صحیح کریے. میرے کان صحیح ہیں, تمہارے کان غلط ہوں گے. اگر ڈیبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے. میں نے آپ کو نہیں, یہ آن کان ناک, یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے. الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے. آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں, آپ بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ. آپ کو حضرت کہہ کے بلا رہا ہوں. حضرت نہیں کیا, حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے. کان وان یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا. حضرت کہہ رہا ہوں آپ کو. کس کو؟ کیا ہو گیا مولانا صاحب, اتنی جلدی تھک گئے؟ کیوں تھک گئے؟ ابھی تو سمپل سا, ابھی تو 2 اور کیٹیگرائزیشن رہتی ہے, ابھی تو پہلی کیٹیگرائزیشن. کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ کی. الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں, نہ تھکے تھے, نہ انشاءاللہ تھکیں گے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. رائٹ, باطل باطل ہوتا ہے. ہنسنے سے اور اس یہ بات نہیں. ہنسنے سے کیا ثابت ہو رہا ہے آپ کا, یہ آپ کی کیا سوال ہے پوچھئے, قادری صاحب جواب دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں, وہ جواب دیں گے. ایک ایک کر کے سوال پوچھئے, وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. بولیے. 3 کیٹیگرائزیشن. قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں؟ قادری صاحب کی مرضی سے پوچھیں. نہیں, میری مرضی. یہ سوال کریں, میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. چلیے پہلا سوال. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, you do not know the reason. کیٹیگرائزیشن نمبر 2, اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر دیا. کیٹیگرائزیشن نمبر 3, وہ مرتد ہو گیا. میرے بھائی آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ بتائیں. میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں. نہ کوشچن, یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں, وہ بتائیے.
وہ کہہ رہے ہیں سر، آپ میں نے حدیث آپ کو بتایا ایگزیکٹلی پڑھیے، شبد شاد ترجمہ مت کریے. ہاں ایڈم. الفاظ حدیث بھائی، اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں پڑھیے، اس لیے کہ ترجمے میں حضرت لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو، اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی ٹھیک ہے. مرضی سے ترجمہ کیا. آپ الفاظ حدیث پڑھیے، کتاب کا نام بتائیے، راوی کا نام بتائیے. قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے. ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہنسنے سے کیا بات؟ یہ بچکانی باتیں ہیں. میں نے تو سوال رکھا ہے سر. میں نے رکھا، یہ آپ ہنس رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں. یہ بچکانا باتیں، ذمہ دار جگہ ہے یہ. نہیں، کیوں غصہ کر رہے ہیں میں کیوں؟ ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں، میری آواز ہی ایسی ہے بھائی، میں کیوں غصہ کروں آپ سے؟ حضرت؟ پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے، حدیث تو پڑھی ہی نہیں. تو پڑھ کے سنا دو. نہیں، ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے. کیا؟ پہلے پہلے جواب تو حدیث آ جائے، پھر حدیث سنائیے. بھی پڑھوں گا. حدیث سنائیے پہلے. پہلے سوال کا جواب تو آ جائے، پھر حدیث بھی پڑھوں گا. ہاں تو پڑھیے، سنائیے. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے، تاریخ دین کے اوپر کیا سزا ہے؟ تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو؟ جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ تاریخ کو ہاں کون جی. سا؟ ہاں دیکھیے، ایک منٹ جو آپ نے مرتد ہو سوال گیا کیا یار، اسی پر. مرتد کی سزا بتا دیں. بھائی جان بات سنیں. تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا تا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں. سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں. کوئی فرق الف سے پڑتا ہے؟ تاریخ کوئی آتا ہی نہیں. الف نہیں سے آتا نا، تاریخ اسی لیے کوئی بولا آیا میں ہی نے نہیں الف پوری سے پڑھ رہا عربی زبان میں. اسی لیے اگر کہا ہو ہے تو الف مجھے سے دکھا پڑھ رہا دو. ہوں. ارے منہ مانگا انعام دوں گا. حضرت، باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ نہیں جب دینا چاہتے غلط بتا دیں بولو کہ گے جواب بھائی نہیں تو ہے. غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ جی، بولنا اگر کیا چاہ رہے جواب ہو. نہیں ہے تو منہ چھپا بولے کے نہیں ہے. بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے کہ لوگوں کو آپ گمراہ جیسے کرنے کی جہادی ہمیں کوشش قتل کرتے کرنا ہو. چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اس پاکستان لیے کو منہ چھوڑو، چھپا رہے غلط. ہیں. ہندوستان کی کیونکہ بات ہے، محمد صاحب پاکستان نے کا نام بتا مت لو. دیا کہ پاکستان کا نام، ایک میڈم مسلمان اگر پاکستان اس نے کا نام اپنا لے دین لیجیے، چھوڑ دیا ہندوستان تو کی قتل بات کر کر لیں گے. دو. پاکستان کا نام مت لیجیے، ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ. غلط. اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر. ارے وہ کچھ نہیں، آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس سے کوئی لینا دینا اسلام کی نہیں. بات کرتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان نہیں. میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان، یا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام، یا پاکستان کا اسلام. میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام، تو اسلام کی بات کرتے ہیں. ایڈم آپ بھی اسلام تک ہی سیمت رہیں. پاکستان، ہندوستان، نہ قادری صاحب آپ کریں نہ ایڈم آپ کریں. مینول عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے عمدۃ السالک. دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مولانا صاحب جانتے ہوں گے. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے. جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب دیکھیے، آپ نے یہ جو بیان کیا، پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک توئے سے تاریخ ہوتا ہے، ایک تا سے تاریخ ہوتا ہے. دیکھیے آپ سب بولتے ہیں، آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو، تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو. سمجھ لیجئے. یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا، اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے. سر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو بتایا ہوں عمدۃ السالک پیج نمبر 584 500 ہندی میں بات کیجئے. میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں، انگلش میں کم سمجھتا ہوں. 5 نہیں، آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں. مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا، پھر سمجھ آتی. میں پڑھ لیتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا. اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا. حق تھا، حق ہے، حق رہے گا انشاءاللہ. آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں. گولی کھا لیں گلا خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ چیخ رہے ہیں آپ. ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے، تمہاری تو آواز اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو. تمہارا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کہ منہ چھپائے بیٹھے ہو. کیا کہتی ہے حدیث پڑھ کے بتائیے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ حدیث پڑھیے. ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے. حلال نہیں ہے نا، البتہ 3 باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے. الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں. جی ایک منٹ. ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ حدیث پڑھیے. Is it possible؟ اور کیا؟ اچھا تو میں یہ پڑھ دیں نا، چلے جائیں. میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف. ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے. میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا 2534 پڑھ دیں، ترجمہ کر دیں بس.
میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بیہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے ایڈم کو پڑھنا نہیں آتا، ایڈم کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے، آپ مولانا ہیں، آپ جانکار ہیں، آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے، غلط جانکاری نہ جائے. ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے. ایڈم نمبر بتائیے وہ پڑھیں گے. اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی میڈم. اب میں کہوں 2534 نہ، اب میں کہوں میڈم کچھ ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے. سنیے نا، الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب. ایک منٹ، یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو تو نہیں یہ آتی چھپا کیا؟ کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آن کے نہیں بیٹھے؟ قادری صاحب آپ کو نہیں آتی، وہ کس تو کو؟ وہ تو غلط بول رہے ہیں. تو ان کو کیا آتا ہے، یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں قادری صاحب اگر وہ یہ کائے غلط کے ہے لیے وہ بیٹھے ہوئے تو ہیں؟ میں تو آپ نہیں، اسلام آپ کے جو لیے کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوت کرتا نہیں، ہوں. میری بات سمجھیے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پلیٹ فارم پہ آ کر غلط بات کہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو آپ پلیز تمام مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے، آپ پلیز صحیح ترجمہ، صحیح الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے، قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و اعلیٰ ہے میڈم. اب میری آپ بات سنیں، بیچ میں نہ بولیں. جب قرآن نے صاف اعلان کر دیا، دیکھیے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا ترجمہ بہت اوپر ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 5 پڑھ دیں. قرآن کا سب سے مقام، قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، سب سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی. مذہب اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں مجھے نہیں دیتا. معلوم، قادری صاحب مجھے نہیں معلوم. تو پھر آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپریٹیشن غلط تھا، آپ مولانا ہیں، یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں، تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی. تو قرآن کی آپ کی آیت بات پڑھ دی کا نا زیادہ میڈم. سمان ہے، سنیے نا، آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے بنسبت ایک شخص کے جس نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، غلط جانکاری دے رہا ہے، تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شو پر آپ صحیح آیت پڑھ کر، اس کا صحیح ترجمہ کر کر، الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور ایڈم صاحب کی پول کھول دیں. میں قرآن کی آیت پڑھا، اس کا ترجمہ بتایا، آپ نے سنا. قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی، حق ہے، حق رہے گی. یہ کون سی والی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں سیم ہیں. دیکھیں سر سنیے، میرے کو عربی نہیں آتی، میں نے قرآن نہیں پڑھی، یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کون سی یہ جو بول رہے ہیں؟ ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی، بیچ میں ایک دم ٹوک دیتی ہو. نہیں آپ نے پڑھ کے پہلے سنائی تھی نا. سن تو لیجئے، من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا، یہ ایک قرآن کی آیت. اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا، ہندی ترجمہ. میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں غرق ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو اور یہی حق ہے قرآن کا اعلان. قادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی، آپ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا. اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں. ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ، قادری صاحب کو تو ترجمہ نہیں آتا. ایڈم وہ الفاظ نہیں پڑھ دیں گے. ایڈم کون سی آپ بتائیے، دو بتائیے، دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا انٹرپریٹیشن کر دیں. یہ تو کچھ چاہتے نہیں، ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے. میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب، پھر آپ کہیں گے کہ بنا صاحب دل توڑ دیتی ہے، آپ پلیٹ فارم نہیں دیتی ہیں. ایڈم آپ بتائیے، وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے سب. جی مجھے ایکسپوز کر دیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھ دیں پلیز. کس کو؟ آپ بتائیے. میں مجھ سے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی. آپ خالی اعتراف. دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان کی غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ارے قرآن کی آیت، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے، کسی کو ناحق ستایا جائے. میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے قادری صاحب آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آج. قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں، اسے ایکسپوز کریں. کریے آج آپ. کس کو؟ اور ایک اور آیت ہے، قد جاءکم رسول من اللہ ایک نور. اور چھوڑیے نا، جو یہ بول رہے ہیں وہ والی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں. اگر یہ بولتے رہیں گے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے. ان سے بھی کچھ پڑھائیے. سنیے نا میری بات. ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں، یا خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے. یہ تو غلط، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو. تو ہمارے ان کے پروپیگنڈے سے بطور انشاءاللہ مولانا، نہ بطور ہوا ہے نہ اسلام کے ہوگا. رکشک ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا. بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے. آج کریں گے مولانا صاحب اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے. ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید. ہاں تو سورہ جی نہیں تو 123 پڑھ دیں، وہ آسان ہے، بدر ہلکی ہے. کون سی والی؟ سٹرونگ ہے، ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں، تو 123 پڑھ دیں. 127 پڑھ دیں.
चॉइस दी है भाई, 5 पढ़ दो या 127 पढ़ दो। आपकी डबल दो या कुछ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनका हश्र ये होगा, क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि अनफुसिकुम जाअकुम फी अनफुसिकुम मा जाअ क़ाला मिनहु यतफक्करूना ततफक्करून इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नहीं तो ये आयत नंबर 5 है। किसको? ये मक्कारी है, ये दादो दहिश है। इस्लाम ना बदनाम हुआ है, आप जैसे लोगों से ना बदनाम होगा। वो हक था और हक कादरी रहेगा। साहब, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहता हो। कि आपको आयत याद नहीं है तो खुले दिल से स्वीकार लीजिए, मुझे नहीं आती। कौन जो ये बोल रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5। कौन सा याद आता है? आप सारा उनको नहीं आती, आप भी मान लीजिए ना। उन्होंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। इनको काली मुंह छुपाने के लिए इसलिए बैठाला के एक आ जाए। ये तो अगर ये ला के एतराज करेंगे, और कुरान ये भी कहता है आपको नहीं आती। जाहिलूना कालू सलामा। कादरी साहब आप दूसरी चीज़ पढ़े जा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनको कुछ गलत लिखा है? अच्छा कादरी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कादरी साहब मेरी बात सुन लीजिए। उनके बेहुदा बातों के जवाबात देना कोई जरूरी नहीं। हक है, हक है। उनके सवालों के जवाब ना दो। अभी आपने कहा सारे सवालों के जवाब देंगे, अभी ऐसा आप कह रहे हैं कुरान के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। आप उसको तस्लीम, आपने कुछ पढ़ के ना अल्फाज हदीस आपने पढ़ी, ना कोई हदीस का तर्जुमा 2024 करने के बाद कर दे तो लोगों को पता चल जाए। कोई हदीस पढ़ी आपने? आपको ओपन दे रहा हूँ। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। किसको? एक सेकंड आप वो पढ़ दीजिए। कुरान सूरह तौबा, आप देखिए सूरह तौबा, आप सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। आप जैसे लोगों का चेहरा कुरान ने बेनकाब कर दिया है। अच्छा एक बात सुनिए, एक मिनट। कादरी साहब इन्होंने आपको 3 आयत पढ़ने को बोली, आपने एक भी नहीं पढ़ी। आपको आती नहीं है जब क्या? आप सुनती नहीं, जब आप जानती नहीं कि कुरान क्या है तो मैं आपको बताऊं। एक सेकंड मैं बोलूं कादरी साहब। आपके सामने पढ़ा, फिर आप मुझे कह रही हैं आपने कोई नहीं पढ़ी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल तो नहीं रहा हूँ। एक सेकंड कादरी साहब मैं बोलूं अगर आपको ठीक लगे तो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, और आप अपने अब्बा का नाम बताएंगे तो जवाब तो गलत ही माना जाएगा। कुरान की आयत में अगर वो कह रहे हैं आयत नंबर ये पढ़िए, सुनिए ना मेरी बात। आप आयत सुना रहे हैं, मैंने आपने उनका इंटरप्रिटेशन किया, मैं पूरे सम्मान के साथ आपने जो आयत सुनाई, आपने जो उनका तर्जुमा किया, पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है, हाथ जोड़ के सम्मान है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़े। एडम सीकर, एक सेकंड। मैंने जो आपने सुनाया, जो तर्जुमा किया, जो सीख लिखी है उन आयतों में, वो उनको मैं सराखों पर बैठाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक शख्स कह रहा है कि ये आयतें भी पढ़ के बताइए, इस शख्स में कुछ ये कह रहा है उन आयतों में गलत लिखा है, उन आयतों में ऐसी बातें लिखी हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करती हैं, तो आप या तो वो आयतें जानते नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ 24 घंटे याद रहे, या तो ये बोल दीजिए। और अगर आपके पीछे कोई वजह है कि आप जानबूझकर उन आयतों को पढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं, क्या उनमें कुछ गलत लिखा है? अच्छा अब मेरी बात क्या वजह है, आप सीधा वजह बता दीजिए। आप मेरी बात भी सुनेंगे? मेरी बात भी सुनेंगे? मैंने 3 आयतें पढ़ के तर्जमा करके सुनाया। वो तीनों वो नहीं थी जो उन्होंने कहा। मैडम मैंने आपको बड़ी गौर से सुना। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, आप अपने अब्बा का और अम्मी का बताएंगे तो जवाब सही नहीं हो जाएगा ना। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूंगी और आप मुझे मध्य प्रदेश की बताएंगे सर, मैंने क्या कहा? अगर आपसे मैं सवाल, अगर इम्तिहान में सवाल आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी का जवाब देंगे तो वो जवाब नहीं माना जाएगा सर। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़वाइए। अरे सर मैंने मौलाना कादरी साहब सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा और मध्य प्रदेश की बताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। किया 3 आयतें पढ़ी, तीनों का तर्जुमा बयान किया। सूरह नहल की आयत नंबर 50 आप इनसे पढ़वा दीजिए। मुझे इसीलिए वो बोलना चाहिए जिसको इल्म हो, इनको इल्म नहीं है, ये भी टीवी का बोलना है। लेकिन इल्म नहीं है। एडम एक बात बताइए, इनको इल्म होता तो ये पढ़ते। आपको हदीस का अल्फाज हदीस नहीं आता, क्यों नहीं आता? आपने अपनी मर्जी से, अरे आप मौलाना आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आएगा ना सर, आपका तो काम है पढ़ना। हमको तो पढ़ के बता रहे ना, हमने तो पढ़ के बताया, इनको एक भी पढ़ के नहीं बताया गया। ठीक है एडम, आपको सूरह नहल की आयत नंबर 50 बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आयत नंबर 50 पढ़ के दिखाएं। का क्या करूं? गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है ये, गलत है ये। अरे गलत है, तौबा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही कर दे। इस पेट पे बैठ के कुरान का मजाक मत उड़ाओ। गलत पढ़ रहे हो तुम, ये शर्म आना चाहिए तुम्हें यार। अगर ऐसा गलत पढ़ोगे तो सही नहीं होगा। कुरान के साथ मजाक मत करो। गलत मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो एक भी लफ्ज़। सही कर दो। अगर मुंह छुपा के बैठने से गलत पढ़ोगे तो बेहतर नहीं होगा। ये कुरान है, इसके खिलाफ अगर नहीं, गलत है ये। कादरी साहब ये गलत पढ़ रहे हैं ना, कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ दो। तो आपने इनको बैठाया क्यों फिर? आप सही पढ़ दो। मैंने तो पढ़ के बता दिया, मैंने पढ़ के बता दिया मैडम। इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनकी पोल खुल जाए इसलिए बैठाया।
आप खोलो ना इनकी पोल, आप सही पढ़ दो। इस्लाम की पोल खोलने के लिए इस्लाम की 1400 नहीं, साल इनकी पहले पोल से खोलने लोग के लिए आप पढ़े सुनिए हैं। कादरी साहब, इस्लाम का चेहरा नहीं मेरी बदला मति मारी मैडम। गई है कि मैं हक का हक रहेगा। एक पैगंबर साहब, एक इतने पाक साफ एक देखो रिलीजन सुनो। के बारे में कुछ बोलूंगी, आप सुनिए मेरी बात, पूरी सुनिए। बात सुनिए कादरी साहब। हाँ। मैंने इनकी, आप कह रहे हैं ना कि इनको क्यों बैठाया, चलिए अगर ये गलत है, हाँ। ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी पोल खुल रही है आज दुनिया के सामने, इनका असली चेहरा आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, इन्हें नहीं आती, ये गलत पढ़ रहे हैं, तो आप तो सही पढ़िए। अरे जब ये गलत पढ़ रहे थे जब टोका ना टोका मैडम टोका अभी। तो सही भी तो करो ना, किसको, सही तो किसको? बताओ, वो कह रहे हैं किसको? सही, आप पढ़ दो, आप मौलाना हो, आपको तो किसको? आनी चाहिए ना। हाँ तो मैंने वजाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल अरे काना ये तो ज़हूक़ा। मैंने बोला ही ये नहीं। बदतरीन चीज है। जो मैंने हक बोला का ही- हक है रहेगा सही करो। ये हाथी चलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे अच्छा, और मैं खाली बोल ये रहा हूँ, हंस के आम, दिखाएंगे। तुम इसके जवाब दे अलावा रहे हो इनके पास केले कोई का। चारा नहीं है अरे मैडम। भाई आपको अंब का नहीं किसको? पता, जो मैंने यही बोला हक उसको सही है। करो। वजाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल यार। काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मैडम, मिनल किसको क़ुरआनि ले मा आई हुवा है? कोई शिफ़ाअ इंसान दे व क्या रहमतुल यार? लिल मुमिनीन मैं व ये यज़ीदु मशरिक़ की तरफ जा रहे ज़ालिमीन हैं, इल्ला मगरिब पे जा ख़सारा रहे हैं। अरे इल्ला मौलाना ख़सारा आप फट ख़सारा। जाएंगे। हाँ ये वही चीज है, मौलाना पैंट तुम गीली गलत हो जाएगी, पढ़ोगे, बस कर दे। यूट्यूब में देख करके पढ़ोगे जितना भी होगा, इसके आगे तुम बदनाम नहीं कर सकते। सारे नाज़रीन जानते हैं हक हक होता है प्यारे। सारे हाँ। नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। किसको? मौलाना आप अरे तुमने जवाब नहीं दिया, मौलाना जवाब दे रहा, ना तुमसे हदीस पढ़ी गई, ना कुरान की आयत पढ़ी गई, तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो, मैंने पढ़ा, उसको सही कर दो, खाली मुंह translate छुपा कर दो करके बैठे हो, सामने। तुमसे कुछ चलिए नहीं होगा। मौलाना साहब इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम अरे से तो कम। कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको मैंने सही, तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे ठीक रहे है हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, एक सेकंड। एडम आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए, इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलू, सही करें, गलती को सही करें। देखो ये बदला जो दीन आप बोल रहे हैं, ये आयत कुरान नहीं है, ये अल्फाज हदीस है। वो बदलू, अच्छा। अगर किसी ने दीन को तब्दील अच्छा। कर दिया, दीन से खारिज हो गया, अच्छा। दीन से निकल गया, अच्छा। ये इसका तर्जमा है। अब इससे क्या साबित करना चाहते हो बताइए? जो खारिज हो गया उसे कत्ल कर दो। किसको? गलत। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आकाए दो जहां सुनिए, आकाए दो जहां आपने बोल दिया सल्लल्लाहु जब ताला तीन अलैहि तरीके से वसल्लम ने कत्ल कर दो, सही? कुफार, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु हज़रत ताला बारी अलैहि में चलते हैं ना, वसल्लम मैदान हज़रत ताइफ बारी में गए, चलते हैं। लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको हज़रत- कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मेरे आका आका ने की बात फरमाया ये भी था मैं कर रहा था, कि मैं इनको सोच रहा हूँ कत्ल तो मत कर ले। करो, इनको इज़ाए मत दो, हो सकता है कि इनकी हज़रत- नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े। अच्छा, हज़रत इस्लाम आपने की नस्ल खैरो को क्यों भलाई मारा? हो, मेरे आका ने कभी कत्ल तो करने आपने का हुक्म का- नहीं दिया। आपके ये आका आपका ने इल्जाम काबिल गलत नस्ल है। को क्यों मरवाया? तारीख ताइफ शाहिद आपके है, आका ने मैदान बद्र काबिल शाहिद नस्ल है, को क्यों मरवाया? मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से अरे भाई, नाज़रीन इस धोखे में यार नहीं ये क्या आएंगे। जुम्मे का खुतबा देने आए हैं भाई। खुतबा ही आपके तो है आका तुम ने जैसे काबिल लोगों के नस्ल दिल को को क्यों आशना मरवाया? करने के लिए, तुमसे खुतबा आता ही कब है? काबिल अशरफ को क्यों मरवाया गया? किसको? ठीक है, काबिल अशरफ को। चलिए ठीक है, यहाँ पर दोबारा अल्फाज बोलिए, हदीस दोबारा। आदम ने नहीं दोबारा पढ़ी, लेकिन बोलिए। जो आदम ने आयतों के बारे में कहा वो मौलाना साहब ने नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी आयतें, दोनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लाम में ऑनर किलिंग को लेकर। इस्लाम में ऑनर किलिंग है, नहीं है, सही है, गलत है। आप लोग जाएं, आपने मौलाना साहब की बात भी सुनी, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को भी सुना, आप लोग भी जाएं कुरान हदीस